قدرته والنشر رياحا برحمته وعدل سحور ميدان عدله أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الإخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد هده ومن هده فقد هده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام للنبي الرحمة وقائد المغفرة وقائد خير البركة ومنتزل عباده من الهلكة سيدنا مولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات الله وسلامه. پروردگار عالم سے بانیان کا یہ تمام خرچ خراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات کا اس فرش کو چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. ہم نہ دے سوائے غم حسین کے. دعا کی دعا میں اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. شر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کو ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کرنے کے ہم کے راجع معلّہ کی نفاستوں کا نگوار نقض الصلوات ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجلس کے لیے سرنامہ کلام ہے قرآن کریم کی سورہ آل عمران سے ایک بڑی ہی شہرا آفاق آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین سارے عالمین پر سے. بات شروع ہو گئی، توجہ رکھیے گا. بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں قدیر کے فقیروں سے. یہاں پر لفظ مصطفیٰ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے زیادہ طور پر وہ یہ کیا جاتا ہے مصطفیٰ یعنی چنا ہوا. یعنی خدا نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین تمام عالمین پر سے. لیکن میں نے ترجمہ کیا ہے مصطفیٰ. خدا نے مصطفیٰ کیا کیونکہ یہ ایک ترجمہ ہے اور تین لفظ ہیں جو عام طور پر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لفظ مصطفیٰ ایک ہے مجتبیٰ اور ایک ہے مرتضیٰ.
اکثر تینوں کا ترجمہ چنا ہوا ہی ہوتا ہے۔ تو سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر تینوں کا معنی ایک ہے تو پھر لفظ تین کیوں ہے؟ اگر معنی ایک ہے تو یہ لفظ تین کیوں تخلیق کیے گئے، کیوں خلق ہوئے لفظ؟ تینوں لفظ الگ الگ ہے لیکن اگر ترجمہ ایک ہے تو پھر اتنی زحمت کیوں کی گئی کہ مصطفیٰ کو بھی چنا ہوا کہا، مرتضیٰ کو بھی چنا ہوا کہا اور مجتبیٰ کو بھی چنا ہوا کہا؟ سیدھا سیدھا ایک ہی لفظ خلق کر دیتے کہ مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، نہ مجتبیٰ بنانے کی ضرورت پڑتی نہ مرتضیٰ بنانے کی ضرورت پڑتی۔ تو بات یہ ہے کہ تینوں کے مطلب الگ الگ، مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ۔ توجہ رکھیے، مصطفیٰ کہتے ہیں صفا کو، مجتبیٰ کہتے ہیں، اگر کوئی لفظ، یہ جملہ بھی سن لیجیے کہ کسی نہ کسی ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کا مادہ ہے صفا، مجتبیٰ کا جبا اور مرتضیٰ کا رضا۔ توجہ رکھیے گا، مصطفیٰ کا صفا، مجتبیٰ کا جبا اور مرتضیٰ کا صفا۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، توجہ رکھیے گا۔ اگر کوئی کسی حکیم نے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، کسی حکیم نے کشتہ تیار کرنا ہو یاقوت کا، تو وہ جس برنی کو کھولے گا جس میں یاقوت رکھے ہوئے، توجہ رکھیے گا، جس میں یاقوت رکھے ہوئے، وہ ان کو نکالے گا، اس میں سے یاقوت کو الٹے گا، یاقوت کو الٹنے کے بعد اس میں سے تنکوں کو الگ کرے گا، مٹی کو الگ کرے گا۔ جب صفائی کرنے کے بعد سارے یاقوت الگ کر لے گا تو یہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ یہ جو یاقوت اس نے ساری مٹی میں سے اور جو سارے کچرے میں سے الگ کیے ہیں اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ اس کو کرنے کے بعد اس نے جو کشتہ تیار کیا اس تیاری کو کہتے ہیں جبا یعنی مجتبیٰ۔ اور تیار کرنے کے بعد اس نے دو ڈبیاں بنائیں، ایک کو اپنی رضا کے لیے رکھا اور ایک کو بازار میں بیچنے کے لیے رکھا۔ جسے اپنی رضا کے لیے رکھا اسے کہتے ہیں مرتضیٰ، جسے اپنی رضا کے لیے رکھا اسے کہتے ہیں مرتضیٰ۔ تو خدا نے کیا کہا؟ ہم نے چنا، ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین۔ تو سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کی آل کو چنا اور عمران کی آل کو چنا تو آدم اور نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ خدا چار نام لے رہا ہے، آدم کا، ابراہیم کا، نوح کا اور عمران کا، جس میں سے دو کی آل کو چنا اور دو کی آل کو نہیں چنا۔ تو سوال اتنا سا ہے کہ آدم اور نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا اور ابراہیم کی اور عمران کی آل کو کیوں چنا؟ تو آدم کی آل اور نوح کی آل کو اس لیے نہیں چنا کیونکہ آدم کی آل میں قاتل تھا اور قاتل کبھی چنا ہوا نہیں ہوتا۔ نوح کی آل میں باغی تھا، نوح کا بیٹا باغی تھا اور باغی کبھی چنا ہوا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی سوچ کے دیکھیے گا کہ کیا نوح آدم سے زیادہ بڑے مصطفیٰ؟ ایک مختصر سا سوال ہے، کیا نوح آدم سے بڑے مصطفیٰ؟ آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، سوال کر رہا ہوں میں، کیا نوح آدم سے بڑے مصطفیٰ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کو چننا ہوتا ہے تو چھوٹے سے آغاز کیا جاتا ہے، بڑے کی طرف جایا جاتا ہے۔ اگر بڑے کے بعد کسی چھوٹے کو چنیں گے تو یہ عقل ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پہلے چھوٹے کو چنا جاتا ہے، پھر اس سے بڑے کو چنا جاتا ہے، پھر اس سے بڑے کو چنا جاتا ہے اور پھر اس سے بڑے کو چنا جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آدم سے بڑے مصطفیٰ ہیں نوح،
نوح سے بڑے مصطفیٰ ہے آل ابراہیم، اور آل ابراہیم اور آدم اور نوح سے بڑے مصطفیٰ ہے آل عمران۔ اور آدم اور نوح کی آل کو نہیں چنا، توجہ رکھیے گا، آدم اور نوح کی آل کو نہیں چنا، ابراہیم اور عمران کی آل کو چنا۔ اس کی بھی ایک وجہ اور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آدم اور نوح کی آل کو اس لیے نہیں چنا کہ آدم اور نوح تک سارے نبی تھے، ابراہیم کی آل میں امام تھے، تو ثابت یہ ہوا کہ چنا ہوا ہمیشہ امام ہوتا ہے۔ نوح اور آدم کی اولاد میں امام کوئی نہیں تھا، ثابت یہ ہوا کہ چنا ہوا ہمیشہ امام ہوتا ہے۔ اور جس مقام تک لانا تھا وہ یہی تھا، ممبر سجا ہوا تھا اور صاحب ممبر سلونی مسجد میں تشریف فرما تھے، یعنی میرے اور آپ کے مولا علی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اور امیر المومنین، اچھا اب سوال آپ سے کروں، توجہ میری طرف رکھیے گا، سوال آپ سے یہ کروں کہ آپ نے مجلس رکھی گھر میں، بولیے گا میرے ساتھ، پڑھنے کے لیے خطیب بلایا، ممبر سجایا، توجہ، ممبر سجایا، خطیب پڑھنے کے لیے بلایا، خطیب آ گیا، خطیب مجمع میں بیٹھ گیا، خطیب کی باری آئی پڑھنے کی، آپ نے کہا سرکار پڑھی، خطیب اٹھا، اپنے برابر میں سے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آج میں مجمع میں بیٹھتا ہوں، تم پڑھو، آج میں مجمع میں بیٹھتا ہوں اور تم پڑھو۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسا پڑھنے والا ہے، اس کو ہم اتنی دور سے بلایا پڑھنے کے لیے اور یہ خود نہیں پڑھ رہا بلکہ مجمع میں سے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو، توجہ رکھیے گا، مجمع میں سے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو۔ تو آپ تو کہیں گے کہ اس خطیب کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صاحب ممبر سلونی، خطیب ممبر سلونی پر بیٹھ کر خطابت کرنے والا علی مسجد میں تشریف فرما تھا، اور مجمع میں نے جب انتظار کیا کہ علی آئیں گے اور علی ممبر پر بیٹھ کے خطاب کریں گے، ابھی مجمع انتظار میں تھا کہ علی خطاب کریں گے، جیسے ہی علی کی خطابت کا وقت آیا، علی مجمع میں سے کھڑے ہوئے، حسن کو برابر سے اٹھایا، کہا بیٹا حسن، آج میں مجمع میں بیٹھتا ہوں، تم ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرو۔ آج میں مجمع میں بیٹھتا ہوں اور تم ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرو۔ محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مولا حسن نے کہا کہ بابا آپ کی موجودگی میں خطاب، کیا کہنے، یہ کیسے ہو سکتا؟ صاحب ممبر سلونی، بلکہ یوں کہوں کہ خطیب دست رسول، رسول کے ہاتھوں پہ خطابت کرنے والا علی۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کی موجودگی میں میں کیسے خطابت کر سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا کہ بیٹا حسن پریشان نہیں ہو، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ علی کا بیٹا مجمع سے خطاب کیسے کرتا ہے۔ آج علی دیکھنا چاہتے ہیں کہ علی بولتے کیسے، آج علی دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسن خطاب کیسے کریں گے، کیونکہ اب علی کا جملہ سنیے، مولا نے جیسے ہی کہا کہ بابا آپ کی موجودگی میں میں خطاب کروں، تو مولا نے کہا کہ حسن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لعاب رسول نے آپ میں کتنا اثر کیا، آپ نے جو زبان چوسی ہے اپنے نانا کی، اس نے کتنا اثر کیا۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا میں کام کرتے ہیں، میں پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں، میں بیٹھ کے پردے کے پیچھے خطاب سنوں گا، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، آپ خطاب کیجئے۔ تو جملہ آپ کے حوالے کروں، جو علی کی موجودگی میں ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرے اسے حسن کہتے ہیں، جو علی کی موجودگی میں ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ تو پھر مولا حسن جب ممبر پر آئے تو مولا نے بعد از حمد و ثنا کہنے لگے مجمع سے مخاطب ہو کے کہ دنیا والوں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے یہ جو قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران، تو
کیا پوری دنیا میں صرف یہی 4 مصطفیٰ ہیں؟ خدا نے تو صرف 4 کا ذکر کیا ہے، جو ان 4 سے بڑے مصطفیٰ ہیں ان تک تو تمہاری نظر ہی نہیں جا رہی. جو ان سے بڑے مصطفیٰ ہیں ان تک تو تمہاری نظر ہی نہیں جا رہی. آؤ سنو، ہم ہیں آدم سے بڑے مصطفیٰ، ہم ہیں نوح سے بڑے مصطفیٰ، ہم ہیں ابراہیم کی ذریت میں. اور پھر مولا کی موجودگی میں حسن نے خطبہ دیا. اور اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی کا یا تو خطبہ دہرایا ہے دربار میں اور یا تو خطبے کو مکمل کیا. کیا بات ہے. اور جس نے دہرایا ہے دربار میں بیٹھ کے اس کا نام حسن ہے، اور جس نے علی کا خطبہ مکمل کیا ہے اس کا نام زینب. مولا علی کا خطبہ مکمل کیا ہے جناب زینب بھی یزید کے دربار میں، اور مولا حسن نے مولا علی کا خطبہ دہرایا ہے یزید کے باپ کے دربار میں. بات آ گئی تو پھر یہ بھی سنتے چلیے کہ شام کا دربار تھا. فقیر شام اپنے تخت پر بیٹھا ہوا. ایک دن کہنے لگا کہ میں نے حسن کو شام میں بلایا، اور سنو حسن دربار میں آ رہے ہیں، اور جیسے ہی حسن دربار میں آئے تو خبردار کوئی علی کے بیٹے کے احترام میں نہ کھڑے ہو. وہ آئیں گے، کوئی سلام نہ کرنا، کوئی ان کے احترام میں نہ کھڑے ہونا. وہ آ کے خود کرسی پر بیٹھ جائے گی، اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ جائے تو ایک ایک کر کے اس نے 7 بندے خریدے، اور خریدنے کے بعد ان سے کہا کہ ایک ایک کر کے تم سارے کھڑے ہونا اور حسن کی موجودگی میں بنو امیہ کے آباء و اجداد کے فضائل پڑھو کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا خاندان ایسا ہے. بنو امیہ کے فضائل پڑھو. تیاری ہو گئی. علی بیٹا شام میں داخل ہوا. توجہ رکھیے گا. مولا حسن چلتے چلتے دربار میں آئے. وہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مولا کی تعظیم نہیں کریں گے، جیسے ہی حسن دربار میں داخل ہوئے، وہ جس نے حکم دیا تھا کہ کوئی کھڑا نہ ہو وہ سب سے پہلے خود کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کے مولا کو سلام کرنے کے بعد مولا کے حوالے کرسی کی اور مولا کو کرسی پر بٹھایا. جب دربار برخاست ہو گیا، امام حسن شام سے چلے گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو حکم دیا تھا کہ کوئی حسن کی عزت کے لیے، مولا حسن کی تکلیف کے لیے، مولا حسن کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو. سب سے پہلے تو کھڑا ہوا، تجھے دیکھ کے ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑا. تو کیوں کھڑا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے عزت رسول کی قسم، جب حسن دربار میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں رسول اللہ کھڑے ہیں، اور رسول کے ہاتھ میں ہے ننگی تلوار. رسول نے آواز دے کے کہا کھڑا ہو کے میرے بیٹے کا احترام کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. کھڑے ہو کے میرے بیٹے کا احترام کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. اور پھر مولا حسن نے وہاں آ کے جب تشریف فرما ہوئے مولا حسن، تو ایک ایک کر کے وہ جو اس نے 7 بندے خریدے تھے وہ ایک ایک کر کے کھڑا ہونا شروع کیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دادا کے پاس تو اتنے اونٹ تھے، ہمارے باپ کے پاس تو اتنی زمینیں، ہمارے باپ کے پاس تو اتنے جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں. اور سب کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ اتنی شان والا ہے، اس کا باپ اتنی شان والا ہے، اس کا دادا اتنی شان والا ہے، اس کا خاندان اتنی شان والا ہے. جب وہ 7 بول چکے پھر علی کی زبان بولی. صاحب منبر سلونی کے بیٹے کی زبان میں بولنا شروع کیا، اور امام حسن نے بول کے کہا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد کے فضائل ختم ہو گئے ہو تو ایک ایک کر کے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ ایک ایک کر کے آؤ اور آ کے اپنے آباء و اجداد کا کردار میرے کان میں بتاؤ. میں یہاں دربار میں علی کا بیٹا حسن یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ اپنے آباء و اجداد کا کردار میرے کان میں بتا کے جاؤ. میں حسن اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک اور اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک سب کا کردار کھلے عام پڑھتا ہوں.
والسلام بآواز بلند صلوات. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے برائے عظمت امام حسن مجتبی علیہ السلام بآواز بلند صلوات. چار مصرے میرے بھائی نے مجھے دیے کہ پڑھو امام حسن کی شان میں، اور موضوع سے متعلق ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب مولا حسن دربار میں آئے تو فقیر شام سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر. توجہ، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر. ہے باپ کا. تو مولا کہنے لگے کہ میں ایک ایک کر کے سب کے فضائل کھلے عام پڑھتا ہوں، تم میں ہمت ہے تو اپنے آبا و اجداد کا کردار کان میں پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد توجہ، علی کے لال نے علی کا وہ خطبہ جو امیر المومنین ممبر پر دے چکے تھے وہ شروع کیا اور کہنے لگے کہ سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں تو جو یاسین کا دل ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو طٰہٰ ہے، میں طٰہٰ کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں. توجہ، میں نبع العظیم کا بیٹا ہوں، میں حبل اللہ المتین کا بیٹا ہوں. توجہ کریے گا میری طرف. حسن خطبہ دے رہے ہیں دربار شام میں، اور یہ خطبہ پہلے علی دے چکے ہیں اپنے حوالے سے. اب حسن بتا رہے ہیں دنیا والے سنو علی کون ہے اور میں کون ہوں. حسن نے خطبہ دینا شروع کیا. حسن کہتے ہیں سنو میں یاسین کا بیٹا ہوں، میں طٰہٰ کا بیٹا ہوں، میں حبل اللہ المتین کا بیٹا ہوں، میں سدرۃ المنتہیٰ کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کوثر کے مالک کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا گوہر کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے نوح کا سفینہ پار لگا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے ابراہیم کی آگ گلنار بنی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے اسماعیل چھری سے بچا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے بچایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے موسیٰ کی فرعون کے دربار میں مدد کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عیسیٰ کو سولی سے بچایا، میں اس کا بیٹا ہوں جو انبیاء کی چھپ چھپ کے مدد کرتا رہا. حسن کہتے سنو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے محمد کی مدد کی ہر میدان میں، میں اس کا بیٹا ہوں جو احد کا فاتح رہا، جو بدر کا فاتح رہا، جو خندق کا فاتح رہا. سنو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے اڑا دیا. سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خیبر رہا. سنو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا. سنو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مرحب کا سر اڑایا. میں اس کا بیٹا ہوں جو جس نے اندر کو مارا. سنو میں اس کا بیٹا ہوں. توجہ، سنو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں جنگیں ہرائی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں لڑائیاں ہرائی. حسن فرماتے ہیں شام والوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میں علی کا لال بول رہا ہوں. سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے ادھر بھی بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے ادھر بھی بولا تھا. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو شب معراج ادھر بولا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو شب معراج ادھر بولا. کہنے لگے سنو میں چاہوں تو مشرق کو مغرب، مغرب کو مغرب، مشرق شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں. میں چاہوں تو عورت کو مرد اور مرد کو عورت کر دوں. جیسے ہی علی کے لال نے یہ دعویٰ کیا، اور کیوں نہ کرتے، سلونی کے دعویٰ کرنے والے کے بیٹے تھے. حسن نے کہا میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں. ایک شخص دربار کے کونے سے کھڑا ہوا کہنے لگا اے علی کے لال بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ تم شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد. یہ کیسے ممکن ہے؟ امام حسن نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تو مردوں میں کھڑا؟ جو دربار میں چل کے آیا تھا وہ دربار سے چل کے گئی.
کہ میں چاہوں تو شام کو عراق کو شام کرنا، مرد کو عورت کو مرد کرنا، تاریخ کے ایک رخ سے پردہ ہٹاؤں۔ مولا نے ایک ساتھ اپنے ان دونوں دعووں کو شام کے دربار میں پورا کیا، اور کیسے پورا کیا؟ جس عورت کو مرد اور مرد کو عورت کیا تھا، وہ جو شخص دربار میں کھڑا تھا وہ شامی تھا، اور جس عورت کو مرد کیا تھا وہ عراقی تھی۔ میں چاہوں تو شام کو عراق کو شام کرنا۔ جانے لگا، امام نے کہا رکو، پوری سزا تو سنتے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حسن اس سے زیادہ سزا کیا ہوگی کہ آپ نے اس کو مرد سے عورت، اس کی بیوی کو عورت سے مرد بنا دیا۔ تو امام نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ سزا ہو گئی، لیکن اس نے علی کے فضائل پہ شک کیا ہے اور علی پہ پھونکا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی سزا اور۔ امام نے کہا اس کو تب تک سزا دی جائے گی جب تک یہ ایک مخنث کو جنم نہ دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، مخنث کیوں دیا؟ تو امام نے کہا کہ سنو، جو علی کے فضائل پر شک کرے اور علی پر بھونکے وہ ہمیشہ مخنث ہوا کرتا ہے۔ تو علی کا بیٹا دربار میں، اور جب ایک دن شام آئے مولا تو باغ میں کھڑے ہوئے، توجہ رکھیے، باغ کے باہر سے فقیر شام کا گزر ہوا۔ اب لشکر کا چاہو جلال تو دکھانے کے عادی تھے، عادت تھی شروع سے کہ اپنا سارا جاہو جلال دکھائیں، اپنا روب و دبدبہ دکھائیں، اپنی شان و شوکت دکھائیں، کتنی شان و شوکت کے مالک۔ علی کا بیٹا اکیلا باغ کے اندر کھڑا ہوا، یہ باغ کے باہر سے گزرا تو اپنے وزیر سے کہنے لگا، توجہ رکھیے گا، وزیر سے کہنے لگا غور سے دیکھو یہ باغ کے اندر حسن تو نہیں کھڑے؟ اس کے وزیر نے کہا ہاں یہ حسن ابن علی۔ کہنے لگا کہ چلو چل کے حسن کو اپنی شان و شوکت دکھاتے، اور یہیں کھڑے کھڑے حسن سے ایسا سوال کریں گے کہ علی کا بیٹا جواب نہیں دے سکے۔ علی کا لال ہے وہ علی جس نے منبر پر بیٹھ کے کہا تھا کہ سلونی سلونی سلونی، سلونی کے دعویٰ کرنے والے کا بیٹا ہے تو کیوں نہ کسی سوال کا جواب دے۔ چلے مولا کے قریب اپنی سواری سے اترا، اتر کے مولا کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ اے حسن، بڑا فخر ہے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے فضائل پر، بڑا فخر ہے تمہیں اپنے بابا کے فضائل پر، ابھی یہی مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ امام نے کہا پوچھو۔ اچھا جب یہ آیا تو امام نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، امام زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ کھجور کے درختوں کا باغ تھا، تو تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ توجہ رکھنے کا حسن یہ بتاؤ اس کھجور کے درخت پہ کتنا پھل لگا؟ امام نے بغیر درخت کی طرف دیکھے کہا 3313۔ بغیر دیکھے کہا 3313۔ یہ کہہ کے امام آگے بڑھ تو کہنے لگا کہ حسن تم کیا سمجھتے ہو کہ میں گنواؤں گا؟ میں یہی گنتی کروا کے تمہیں جھوٹا ثابت کروں۔ اور وہیں کہا سپاہیوں سے کہ درخت پہ چڑھو اور جتنا پھل ہے سارا زمین پر گراؤ، ایک دانہ بھی نہیں رہنا چاہیے، سارا زمین پر گرایا۔ کہا گننا شروع کرو۔ سپاہیوں نے گننا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہیوں کے پاس آ کے کہتا ہے کتنے ہیں؟ سپاہی مسکرا کے کہتے ہیں 3313۔ کہتا ہے کسی طرح سے ایک کم کرو یا کسی طرح سے ایک بڑھا دو۔ وہ کہتے ہیں نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، نہ کم ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے، ہم کریں تو کریں کیا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے سپاہیوں نے یہ کہا، خاموشی سے جانے لگا۔ پیچھے سے علی کے بیٹے نے آواز دی پورا جواب تو دیتا جا۔ علی کے لال نے آواز تو کہنے لگا کہ حسن میں سمجھ گیا کہ تم لوگ ہر شے کو جانتے ہو ہونے سے پہلے، ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہو،
تو یہ یاد رکھیے گا اگر درخت پر پوری جو تعداد امام نے بتائی تھی وہ نہ بھی ہوتی، حسن نے کہہ دیا تھا اس لیے وہ پوری ہو گئی۔ علی کے بیٹے نے کہا اس لیے وہ پوری ہو گئی۔ اور دشمنی علی سے تھی اس لیے کہ میدانوں میں ذوالفقار علی نے چلائی تھی، اور یہی دشمنی تھی کہ جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے علی کے بیٹے کو 3 مرتبہ زہر دیا۔ پہلی 2 مرتبہ زہر ملا لیکن علی کے لال کو کچھ نہ ہوا۔ تیسری اور آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو علی کے بیٹے زہرا کے لال کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ جی بھر کے گریا کرنے نہ آزادار، جی بھر کے رو لیں۔ آخری صرف 10 سے 11 دن بچے، اس کے بعد یہ فرش ازا گھروں سے اٹھ جائے، اس کے بعد یہ رونق ختم ہو جائے۔ اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا، اس لیے رونے میں شرمانا نہیں۔ آج اس کو رونا ہے کہ جس کی بھتیجی کو تماچے لگائے گا، آج اس کو رونا ہے کہ جس کی بہنوں کے سر سے چادریں چھینی گئی، آج اس کو رونا ہے کہ جس کے بیٹے کا لاشا پامال کیا گیا، آج اس کو رونا ہے کہ جس کے بھائی کو 13 ضربوں سے مارا گیا، آج اس کو رونا ہے کہ جس کے جوان بھائی کے بازو کاٹے گئے، آج اس کو رونا ہے کہ جس کے کڑیے جوان بھتیجے کے سینے میں بچی کا پھل کاٹ دیا گیا۔ آج یہ سارے کربلا والے حسن کا پرسہ لینے آئے، آج سید سجاد موجود ہیں۔ رونے میں شرمانا نہیں، کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے، کیا پتہ کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا۔ امام صادق فرماتے ہیں نا، ہمارے چھت کے مسائل پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ اور عزادارو جملہ کہوں، تمہارے رونے پہ تو پابندی نہیں لگی ہوئی، تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے آزاد ہے، تمہیں رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ یہ حسین کی سکینہ کی قسمت تھی کہ جہاں جہاں باپ کو رونا چاہا وہاں وہاں باپ کے قاتل نے تماچے مارے، جہاں جہاں بہنوں نے رونا چاہا وہاں وہاں تازیانے مارے۔ عزادارو زہر ملی، زہر مل گئی، حسن مولا گھر سے نکلے، جودا کے گھر سے نکلے، خدا کی لعنت ہو اس پہ رونا پڑا۔ مولا چلتے چلتے دیواروں کا سہارا لیتے لیتے نانا کے روزے پر آئے، قبر رسول پر حسن بیٹھ گئے۔ امامہ حالت کیا ہے؟ حالت دیکھنا، زہر کی وجہ سے جسم میں لرزہ کاری ہے، جگر پارا پارا ہو چکا ہے، جسم میں لرزہ کاری ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہے، امامہ کھل کے گلے میں آ چکا ہے، نالین قدموں سے نکل چکی ہے۔ نانا کے روزے میں آئے، نانا کی قبر پر بیٹھے، سلام کیا نانا کو، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نانا میرا آخری سلام قبول ہو، نانا آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو پہلے بھی زہر دیا لیکن آپ کا بیٹا بچ گیا، لیکن نانا اب جو امت نے زہر دیا ہے آپ کا بیٹا نہیں بچتا۔ نانا میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر کل حسین میرا جنازہ لے کے آپ کے روزے پر مجھے آپ کے پہلو میں دفن کرنے آئے تو کیا مجھے آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی؟ قبر رسول سے آواز آئی، بیٹا حسن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ امت آنے دے۔ چلے نانا کے روزے سے، دیواروں کا سہارا لیتے لیتے جنت البقیع میں پہنچے، ماں کی قبر پر آئے، ماں
माँ की कब्र पर आके माँ की कब्र से लिपटे, ऐसे लिपटे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटता है। लिपट कर माँ को सलाम किया। कब्र से लिपटने के बाद सलाम करने के बाद कहते हैं अम्मा, नाना की उम्मत ने शहर दे दिया, अभी नाना के रोजे से आ रहा हो। नाना अगर अम्मा कल नाना के पहलू में जगह ना मिली तो क्या आप अपने पहलू में जगह दे देगी? कब्र ज़हरा से आवाज आई, बेटा हसन, मैं तो कहूंगी कि कल तुम्हारा जनाजा नाना के रोजे पर ना जाए, बल्कि सीधा जन्नतुल बकी आ जाना। माँ अपने पहलू में जगह देने को तैयार, माँ पहलू में जगह देने को तैयार है। माँ की कब्र से उठे, सहारा लेते लेते इमाम हसन दीवारों का चलते चलते बड़ी मुश्किल से घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो बीबी उम्मे फरवा की आवाज़ आई, कौन है? मौला ने कहा, उम्मे फरवा दरवाजा खोल, मैं हसन हूँ। बीबी ने दरवाजा खोला, इमाम की हालत देखी, बीबी ने रोना शुरू किया। बीबी ने बिस्तर बनाया, इमाम को बिस्तर पर लिटाया। मौला की आवाज़ आई, उम्मे फरवा मेरा कासिम कहाँ है? अल्लाह जुमला पढ़ो, कासिम की उम्र वक्त शहादत हसन बिल्कुल उतनी ही थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। अदादारो, बीबी ने कहा, हसन कासिम आराम कर रहा है। मौला ने कहा, उसने फरवा कासिम को लाके मेरे सीने पर लेटा। बीबी ने शहजादे को उठाया, 4 बरस का शहजादा है, लाके बाप के सीने पर लिटाया। छोटे से सिर में शहजादा तड़प गया, तड़प के कहता है, अम्मा ये किस गर्म जगह पर लिटा दिया? और रो के कहा, बेटा ये गर्म जमीन नहीं बल्कि तेरे बाबा का सीना है। कासिम बाबा के सीने पर सो गया। आज के बाद ये सीना नहीं मिलेगा। अज़ादारों, बाप ने बेटे को सीने से लगाया, शहजादे को जमीन पर खड़ा किया, कहने लगे, किसी तरह से मेरी बहनों को खबर पहुंचाओ। बीवी ने कहा, मौला कासिम अभी छोटा है, जाके क्या कहेगा आपकी बहनों से? मौला ने अज़ादारों अपने हाथों से शहजादे कासिम के गिरेबान के बटनों को चाट लिया, आस्तीनों को उल्टा, जुल्फों को बखेरा, जुल्फों को बखेर के अज़ादारों जमीन से रेत उठाई, कासिम के सर पे डाली, रेत को कासिम के सर पे डाला। कहा, कासिम अब मेरी बहनों के घर पे चले जाना, तुम्हारी हालत देख के मेरी बहनें समझ जाएंगी। अल्लाह चले शहजादा कासिम, तहज्जुद की नमाज का वक्त था। यहाँ अली की बेटियां तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। यहाँ बीबी फिज़्ज़ा ने चराग को रोशन किया। यहाँ कासिम घुटनों के दरवाजे पर आकर बैठे। अचानक बीबी फिज़्ज़ा ने दरवाजा खोला, अज़ादारों एक बच्चे को देखा। अली की बड़ी बेटी आगे बढ़ी, कहा, फूफी अम्मा जरा चराग को लाइए। अज़ादारों, जनाबे फिज़्ज़ा ने चराग लाई। जनाबे फिज़्ज़ा ने चराग को आगे किया। अज़ादारों, अली की बेटी ने अपने भतीजे की हालत को देखा। हालत को देखने के बाद कहा, हाय मेरा अमीर कासिम। कासिम की आवाज आई, फूफी अम्मा अमीर कासिम नहीं, आपका यतीम कासिम। फूफी अम्मा आपका यतीम कासिम। अज़ादारों, शबे शहादत है ना, और रोने में शर्माना नहीं, आखिरी जुमले हैं। अज़ादारों, बहन अपने हुजरे से निकली, अपने भाइयों को जमा किया, हुसैन को बुलाया, अब्बास को बुलाया, अकबर को बुलाया, दोनों मोहम्मद को साथ लिया। 18 बनी हाशिम जवान ज़ैनब के साथ साथ चले, हसन के घर में आए। खुदा किसी बहन को ये वक्त न दिखाए। अज़ादारों, जैसे ही बहन अपने भाई के हुजरे में दाखिल हुई, तो भाई ने अज़ादारों जिगर के टुकड़े उगलना शुरू किए। यहाँ बहन ने
गरीब पर भी ये वक्त न लाओ कि जनाजा एक मर्तबा घर से चला जाए और दोबारा लौट के घर को आए। हसन का जनाजा घर पे लौट के आया तो पहले ने जिस जनाजे को सही सलामत भेजा था बहनों ने रो के इस्तकबाल किया, इसलिए कि जनाजे पे तीर लगे थे तो जनाजे के कफन का रंग तब्दील हो चुका था। अज़ादारों बहनों ने तीर निकालना शुरू किए। बीबी ज़ैनब जुमला सुनोगे, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब तीर निकालती जाती है और रो रो के कहती जाती है। अब पता चला नाना क्यों कहते थे मेरा हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। आज पता चल गया हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है, हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। बीबी फिजा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहा ये ज़ैनब कैसे पता चला कि हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। रो के कहती है अम्मा फिजा नाना कहा करते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं सोचा करती थी हसन अमीर कैसे है, हुसैन गरीब कैसे है। आज पता चल गया हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। कहा ज़ैनब कैसे पता चला। कहा अम्मा फिजा जिस उम्मत ने मेरे अमीर की ये हालत की है वो उम्मत मेरे गरीब की क्या हालत करेगी। मैं कहूँगा मौला आप खुश नसीब है, भाइयों ने 2 मरतबा कफन दिया, बहनों ने जनाजे से तीर निकाले, मौला भाइयों ने दफन किया, लेकिन 61 हिजरी